حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پرورش یافتہ تھے، اور آپ کے سب صحابہ نے آپ سے یہ ادائیں سیکھی تھیں۔ ایک موقع پر ایک بوڑھے ذمی کو خستہ حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یعنی ایسا شخص جو مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی راجدہانی میں رہتا تھا، ان کی حکومت میں ان کے زیر فرمان تھا، لیکن مذہب دوسرا تھا۔ حضرت عمر نے ایک بوڑھے ذمی کو خستہ حالت میں دیکھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ انصاف کا تقاضا نہیں، ہم اس کی جوانی سے فائدے اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس طرح اس کو رسوا ہونے دیں۔ چنانچہ آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس بوڑھے کو زندگی بھر اس کی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ملک کے گورنروں کو لکھا کہ وہ تمام غیر مسلم رعایا کے مستحق اور غریب افراد کو بیت المال سے پابندی اور باقاعدگی سے تنخواہیں دیں۔ ابھی آج کل جو سوشل سسٹم نکلے ہیں، کتنے لمبے انتظار کے بعد آخر انسانیت یہاں تک پہنچی ہے، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے در سے فیض پانے والوں کو خدا نے اس وقت یہ باتیں سجھا دی تھیں، اور یہ سوشل نظام سب سے پہلے دنیا میں اسلام نے قائم کیا ہے۔ تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لو، کہیں آپ کو تاریخ میں ایسا سوشل نظام اور جاری و ساری دکھائی نہیں دے گا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے زمانے میں اور آپ کے خلفاء کے زمانے میں جاری ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لیے بیعت کے الفاظ میں اس بات کو شامل فرما دیا کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ بس اگر آپ 10 شرائط بیعت پر قائم ہیں تو اس شرط بیعت کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں اپنی توفیق کے مطابق اور جہاں تک دنیا کی نظر ہے توفیق سے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جماعت موجود ہو اور وہاں خدمت خلق کا فیضان جماعت کی طرف سے دوسروں کو نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ بلا تمیز مذہب و ملت، بلا تمیز رنگ و نسل، برابر یکساں دنیا میں جاری و ساری نظام ہے، اور جوں یہ نظام پھیلتا چلا جائے گا بنی نوع انسان کی تقدیر بدلتی چلی جائے گی، اور غریبوں کو سہارے ملنے شروع ہو جائیں گے، بھوکوں کو روٹی عطا ہوگی، ننگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب فیض محمد رسول اللہ کے کوثر سے جاری ہوا ہے۔ آپ ہی کی تعلیم ہے، آپ ہی کو اسوہ حسنہ ہے، جس نے ہمیں ان باتوں پر مامور کر دیا ہے اور ہم بے اختیار کر رکھا ہے۔ آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اور خدا واحد کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ لازماً ہمیشہ کمزوروں اور دکھوں کی حمایت کرتے رہیں گے اور ان مظلوموں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے جو میرے سامنے ہے، مگر دنیا بھر میں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو خدمت کی توفیق ملی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے فی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔ اب ایک اور اہم امر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثرت سے بوسنینز نے احمدیت کو قبول کیا ہے اور بخوشی احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، پوری طرح سوچ سمجھ کر اور ہوش مندی سے فیصلہ کرتے ہوئے۔ بیعت کے بعد ان کے ساتھ میری ایک خاص تھی،
مختلف امور پر میں نے ان کو نصیحتیں کی، ان کو سمجھایا کہ کس طرح فیض پہنچائے گی۔ اس مجلس کی آخر پر ایک ایسے بوسنین دوست جو لیڈر نما تھے اور بڑی مضبوط شخصیت رکھتے تھے، جو احمدی نہیں تھے، وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ تمام بوسنین صف بندی کر کے مجھ سے مصافحے کا انتظار کر رہے تھے کہ سب مجھ سے ملیں، اور انہوں نے بڑے جوش سے یہ کہا کہ آپ نے یک طرفہ باتیں تو کر لی ہیں اور مجھے بات کا موقع نہیں دیا، میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بوسنیز نے اس بات کو پسند نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں، میں میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں، یہ الزام نہ لگ جائے کہ یک طرفہ باتیں کہہ کر بھاگ گیا۔ مجھے کسی واقف احمدی نے بتایا کہ بہت سخت باتیں کرے گا اور مخالفانہ باتیں کرے گا اور اثر مٹائے گا۔ میں نے کہا خدا نے جب اثر دیا ہو تو کون ہوتا ہے اس کو مٹانا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک مائکروفون تم سنبھالو، ایک میں سنبھالتا ہوں، اور جو باتیں کرنی ہیں کر لو۔ چنانچہ جب اس نے وہ اس کو خوب موقع ملا، ایک ایک بات کرتا تھا، میں اس کا جواب دیتا تھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ بات ختم کرتا، بوسنین میں اتنا جوش اس کے خلاف پیدا ہو گیا کہ اٹھ کر مجھے کہتے تھے اس کو نکالو، اس کو دھکے دے کے یہاں سے نکال دو، ہم اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں ان کو یہ کہتا رہا کہ خدا کے لیے ہوش کرو، احمدیت تمہیں یہ اخلاق دینے کے لیے نہیں آئی۔ اگر احمدیت میں داخل ہو کر تم اس بات کا نمونہ دکھاؤ گے تو تمہیں احمدیت کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ اسلام نے ہمیں بڑا حوصلہ عطا کیا ہے، بڑا جگر بخشا ہے۔ ہم اپنے دشمن کو سامنے بٹھا کر اس سے گالیاں سن سکتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں ان کے جواب دے رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ غور سے اس کی بات سنیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً صبر کا مظاہرہ کیا اور خاموش ہو کر بیٹھے اور کہا ٹھیک ہے تم بولتے جاؤ، جو کچھ کہنے کہو۔ جب ساری باتیں ختم ہوئیں تو اس نے آخر پر کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے خدمت خلق کی ہے، بڑی بوسنین کی اتنی خدمت کی ہے، تو کیا آپ ان کے ایمان خرید رہے ہیں؟ کیا خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ ان کو احمدی بنائیں؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم تو ساری دنیا میں ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں، بوسنیا میں وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ احمدیت چیز کیا ہے، ان کو رقمیں بھجوا رہے ہیں، ہمارے خدام وہاں ٹرک بھر کے فوڈ پہنچا رہے ہیں، کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی۔ افریقہ میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ دنیا میں، ایشیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے خدمت خلق کا کام نہیں کر رہی، اور مذہب کا اختلاف اس راہ میں حائل نہیں ہے۔ چنانچہ آخر پر میں نے اس سے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے اسلام نے جو سکھایا ہے میں اس کا مظاہرہ یوں کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں مصافحے کا، ان سے پہلے میں تمہیں جو ہمیں گالیاں دینے کے لیے یہاں آئے تھے، مصافحے کا موقع بھی دوں گا اور سینے سے بھی لگاؤں گا۔ جب میں نے اسے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور سینے لگایا تو اس کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ جذبات کی شدت سے کانپنے لگا اور بار بار میرا چہرہ چومتا تھا، اور جذبات کی شدت سے اس کے منہ سے کچھ نکلتا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا ایک ایسا عظیم فائدہ ہوا کہ وہ بوسنین جو احمدی ہونے کے باوجود ایک رسمی سا تعلق رکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ویسا پیار اور محبت نہیں تھی جو احمدیوں کی آنکھوں میں ہوا کرتا ہے، جو میری آنکھوں میں ان تک پہنچتا ہے اور ان سے منعکس ہوتا ہے۔ اچانک ایسی محبت کے ولولے سے وہ سرشار ہو گئے کہ دوڑ کر سینے سے لگ کے اس طرح چوما ہے کہ
کہ آج تک میں شبی ساری زندگی میں مجھے کبھی کسی نے اس طرح نہیں چوما. یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ دراصل یہ حضرت محمد رسول اللہ کے حسن و احسان کا ایک قطرہ تھا جس کا معمولی سا فیض میں نے پایا اور اس نے یہ جادو دکھایا ہے. ورنہ ہم کیا تھے؟ ہم جاہل لوگ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاک تعلیم دی، پاک نمونے دکھائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی خدا کی رحمتیں کہ آپ نے ان نمونوں کو اس دنیا میں ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و احسان کا معجزہ تھا جس نے عرب کی کھایا پلٹی. زبان کی تبلیغ سے ایسا عظیم معجزہ رونما نہیں ہوا. آپ کے حسن خلق کا معجزہ تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ کے رکھا. ایک عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، ایک بڑھیا ایک دفعہ مکے میں اس حال میں آئی کہ لوگوں نے اسے ڈرا رکھا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کا جادو بہت سخت ہے. وہ توہمات کی ماری ہوئی بڑھیا احتیاط کے ساتھ گلی گلی سے اس طرح گزر رہی تھی کہ جہاں جانا تھا اس کا راستہ بھی پوچھتی تھی، مگر یہ کہہ کر پوچھتی تھی کہ اس راستے پر کہیں محمد تو نہیں چلتا، میں اس سے بچ کے گزرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا سخت جادوگر ہے اور میں اس کے جادو سے ڈرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس کا سایہ مجھ پر پڑے. پوچھتے پوچھتے جاتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ اس نے یہی سوال حضرت سے کیا. آپ نے فرمایا، خیرو تم تو بوڑھی ہو، تم نے سامان اٹھایا ہوا ہے، بوجھ سے تمہاری کمر خمیدہ ہے، مجھے اپنا سامان اٹھا دو، میں تمہیں ساتھ لے کر تمہارے گھر تو پہنچا دوں. اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس بڑھیا کا سامان اٹھایا اور اسے گھر تک پہنچایا. تب اس بڑھیا نے پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ آپ نے کہا میں وہی محمد ہوں جسے تو ڈرتی تھی، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تجھے تکلیف نہ ہو، تم اس سے سامان لے کر الگ ہو کر خود یہ بوجھ اٹھا کر نہ پہنچے. حضرت محمد مصطفیٰ اس نے کہا، اے محمد خدا کی قسم تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے، میں تیرے دین میں داخل ہوتی ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور میری بیعت لے. بس محمد رسول اللہ کے حسن و احسان ہی کا اعجاز ہے جس کا جادو آج ہی ابھی ہم نے چلتے دیکھا ہے، کل بھی چلتے دیکھا تھا اور کل بھی یہ چلے گا. اس حسن و احسان کو اپنا حسن و احسان بنا لیجئے. اس کی نقالی میں وہ ادائیں اختیار کریں جو محمد رسول اللہ کی ادائیں تھیں. پھر دیکھیں جرمنی کیا چیز ہے، ساری دنیا کی تقدیر آپ بدل دیں. لازماً تمام دنیا محمد رسول اللہ کے حسن و احسان کے معجزے سے اسلام میں داخل ہوگی. اور یہ وہ خدمت خلق کا وہ حصہ ہے جس کی طرف ہمیں لازماً انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو خدمت خلق کا مضمون بیان فرمایا ہے اس میں صرف جسمانی ظاہری ضرورتیں پوری کرنا نہیں بلکہ ہر قسم کی ضرورتیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ ضرورت دینی ضرورت ہے. بس بڑی نوع انسان کی خدمت کریں، ان کی ظاہری جسمانی ضرورتیں بھی پوری کریں. یہ اس شرط کو بیچ میں حائل نہ ہونے دیں کہ ان کا دین آپ سے ملتا ہے، ان کا رنگ آپ سے نکلتا ہے، ان کی قوم آپ سے ملتی ہے. جو بھی ہوں خدا کے بندے تو ہیں. اللہ کے بندوں کے رشتے سے جس طرح خدا کہتا ہے میرے عیال، اسی طرح خدا کے عیال کے رشتے سے ان کے ساتھ محبت کے رشتے بڑھائیں، پھر خدمت کریں، اور اس خدمت میں تبلیغ کو اور دعوت اللہ کو نہ بھولیں.
خدمت سے مشروط نہیں ہوگی، یہ بات میں کھول کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہرگز ہماری دعوت اللہ خدمت سے مشروط نہیں ہوگی۔ خدمت کی ایک اعلیٰ قسم ہے، اس سے بہتر خدمت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی خدمت تو کسی کی دنیا سنوارتی ہیں، یہ تو اس کے عقبہ بھی سنوار دیں گی۔ بس خدمت خلق اس رنگ میں کریں کہ کوئی مذہب کی شرط بیچ میں حائل نہ ہونے دیں، اور تبلیغ اس رنگ میں کریں کہ کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی جواب میں آپ کو تکلیف دے، گالیاں دے، دکھ پہنچائے، پتھر مارے، تب بھی آپ کا جذبہ خدمت اس کی نفرتوں پر غالب آ جائے اور اس کی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دے۔ یہ وہ زندگی کا گر ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ گر ہے جو زندہ و پائندہ گر ہے، جس کی طاقت عظیم ہے کہ ساری دنیا کی طاقتوں کو یہ گر مغلوب کر سکتا ہے۔ اس پر قائم ہوں تو پھر اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ کے کم ہو جائیں گی اگر آپ میں سے کچھ کو اس ملک سے بھجوا دیا گیا۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے جس کو رونقیں عطا ہوں، جسے خدا رونقیں عطا کرے، کوئی دنیا کی طاقت اس کی رونقیں چھین نہیں سکتی۔ آپ اس یقین پر قائم ہو جائیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر سرشار ہو کر گامزن ہوں۔ سرشار ہو کر گامزن ہونا اس لیے ضروری ہے کہ سرشاری محبت سے عطا ہوتی ہے، اور محبت تکلیفوں کا قلع کما کرنے کے لیے سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ اگر محبت کے بغیر یہ سفر کریں گے تو کیسے تنہا یہ سفر کریں گے؟ کیسے اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کریں گے؟ محبت ہوگی تو ہر تکلیف آسان ہو جائے گی۔ کسی ماں کے بے چین بلکتے ہوئے بچے کو نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مائیں راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی خدمت کرتی ہے؟ کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹو چھوڑ دو اس کو اور آرام کرو؟ اس کا تو آرام جہاں اس تڑپتے ہوئے بچے کی خدمت میں ہے۔ جب تک وہ اپنے اس کی خاطر دکھ اٹھا کر اس کے دکھ کو سکون میں نہ بدل دے، اس وقت تک وہ سکون نہیں پا سکتی۔ بس یہ سب محبت کے کرشمے ہیں۔ بس اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے محبت کریں، اس محبت کی خاطر، اس محبت کی بنا پر ہر دوئی کو دل سے نکال دیں، تب آپ حقیقت میں خدا نما بن جائیں گے، تب اللہ کا نور لازماً آپ میں اترے گا۔